مگر صرف ابھی یہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اور یہ چند 8 بچیاں جو ہیں جو فخر کے ساتھ گرو کے ساتھ اپنا فنڈامنٹل رائٹ فالو کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ابھی سے نہیں پہلے سے پہن رہی ہوں، اور ان کو اب تک کچھ بھی پرابلم نہیں تھا حجاب۔ ان کو کیا دماغ میں آ گیا کہ 2 مہینے سے اتنا بوال مچا رہی ہے حجاب کو لے کر، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن پہلے انہوں نے دیکھا ہے کہ میں حجاب پہن رہی ہوں۔ The college, the institution, the فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آج ورلڈ حجاب ڈے منایا جاتا ہے، اور اس دن یہ بتایا جاتا ہے کہ حجاب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حجاب کے معنی کیا ہیں۔ اگر حجاب کو مختصر سے سمجھایا جائے تو حجاب کے معنی چھپانا یا ڈھانپنا، اس کے علاوہ حجاب کو مکمل سادہ لباس بھی اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلم خواتین سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر سے ڈھانپ لیا کرے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ستائی نہ جائے۔ جس طرح اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو حجاب کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ جب کبھی ان کی نظر عورتوں کے اوپر پڑے، آپ اپنی نظر نیچی کرے۔ یہ مردوں کے لیے بہترین حجاب ہے۔ یہ عمل آج سے نہیں بلکہ 1400 سال سے یہ عمل چلتے آ رہا ہے۔ اپنے مذہب پر چلنا اور اس پر عمل کرنا اور اپنی حفاظت کرنا، یہ انسانی حقوق ہے، لیکن آج کل ترقی اور تقویت کے نام پر عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے۔ حجاب دین اسلام کے پیغام اور فخر کا باعث ہے۔ حجاب کو چند لوگ آج ایک مدعا بنا کر سازش کر رہے ہیں، جیسے حجاب کوئی ترقی اور تقویت کے راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ حجاب کو چند لوگ آج ایک مدعا بنا کر سازش کر رہے ہیں۔ ایک سازش کے تحت عورتوں کی عزت اور اس کے وقار کو چھلنی کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اور کیا اسی کو تقویت کہتے ہیں؟ آج مسلم عورتیں حجاب کرتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ مسلم خواتین کو ایک الگ پہچان دیتی ہے۔ آج حجاب کی مخالفت کی جاتی ہے۔ حجاب ایک چھوٹا سا کپڑا ہے جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مگر یہ اسلام کے دائرے میں آتا ہے، اسی لیے ان کو تکلیف ہے۔ ان کو دین اسلام سے تکلیف ہے۔ میں ان تمام نفرت کرنے والے لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کٹا سکتے ہیں سر اپنا مگر ایمان نہ چھوڑیں گے، کٹا سکتے ہیں سر اپنا مگر ایمان نہ چھوڑیں گے۔ بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑیں گی۔ حجاب کو ایک ہتھیار بنا کر ڈرایا جاتا ہے کہ یہ ترقی کے لیے رکاوٹ ہے۔ ایسے کون سے شعبے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ جہاں پر مسلمان خواتین حجاب میں رہ کر ترقی نہ کی ہو، لیکن حجاب کو ایک الگ نمونہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان عورتوں کے اوپر ظلم ہے، کہ یہ ان کے آزادی کے راہ میں رکاوٹ ہے۔ لیکن حقیقت میں حجاب عورتوں کے لیے ظلم نہیں بلکہ عورتوں کے لیے مکمل آزادی اور تحفظ کا اوزار ہے۔ حجاب ہمارے لیے ایک پرسنل چوائس ہے، اور یہ میرا حق ہے۔ میری تعلیم اور میرے مستقبل کے درمیان رکاوٹ قطعی بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے رب کی طرف سے اطاعت ہے اور میں اس سے باہر نہیں ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس پر کوئی اعتراض کرے ہمیں منظور نہیں ہے، اور ہمیں یہ کسی کو ثابت کرنے یا سمجھانے کی بھی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ملک اور یہاں کا سنویدھان میرے مذہب پر عمل کرنے کی ہمیں پوری سی پوری آزادی دیتا ہے۔ اگر کپڑے پہننا انسانی تہذیب
तहजीब है तो मेरे सर के ऊपर पहना हुआ एक छोटा सा कपड़ा तहजीब की सरबुलंदी को नुमाया करता है। अगर कोई इसकी मुखालिफत करता है तो वो जहालियत और वहशी जिंदगी की ओर वापस लौट रहा है। मैं तमाम बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम ऐसे हालात में भी खामोशी इख्तियार करेंगे, इसकी जहरीला असर सिर्फ अब के मौजूदा वक्त पर नहीं बल्कि हमारे आने वाले नस्लों पर भी जाहिर होगा। वो चाहे सुली डील्स हो, बुली बाय एप्स हो, मॉब लिंचिंग हो या अभी के जो स्काफ इशू हमारे मुल्क में चल रहा है वो हो। अगर वक्त चलते हम आवाज नहीं उठाए और इन चीजों को रोकने की कोशिश ना करें और गलत को गलत ना बोले, ऐसे गलत चीजें तक़वियत में आ जाएंगी। हमें ये समझना है ये सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि हर एक आम हिंदुस्तानी भी इस जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो हम इंसानियत के तौर पर नाकामयाब हो रहे हैं और ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। एक औरत, एक माँ होने के नाते हर एक औरत का यही एक मकसद होता है कि वो एक तहफ़्फ़ुज़ का माहौल हमेशा बरकरार रखे। हमारे बच्चों के लिए, हमारे आल औलादों के लिए हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं, खास करके हम जो औरतें हैं, हम माएँ भी हैं, हम जब एक स्कार्फ हमारे सिर पर ओढ़ते हैं तो मैं कहीं ना कहीं मेरे औलादों को, मेरे बेटों को, मेरे बेटियों के अंदर ये ज़हनियत डालने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर से गलत चीज यही स्कार्फ, यही हिजाब के ऊपर अगर से सवाल उठा जा रहा है और मैं खामोशी इख्तियार करूंगी तो मैं एक गलत आइडियोलॉजी मेरे औलादों के जहनों में डाल रही हूँ। ये हमारी नस्लों के लिए, सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए नहीं, आल औलादों के लिए भी ये बहुत नुकसानदायक होगा। अगर से वक्त चलते हम लोग गलत को गलत ना बोल सके और इसके ऊपर आवाज ना उठा सके, सिर्फ मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि इंसानियत की हैसियत से, ताकि हम तमाम लोग एक साथ एक जमहूरियत मुल्क में एक साथ मिलकर रह सके। अगर से हम लोग ये भूल जाएं कि ये सिर्फ एक मुस्लिम का मसला है, एक मुसलमान के हिजाब का मसला है और आवाज ना उठाएंगे तो सिर्फ हम लोग एक मुसलमान की तरह फेलियर नहीं है बल्कि पूरी हम लोग इंसानियत को ही शर्मसार कर रहे हैं और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बहुत ही खतरनाक है। अगर से आज आप अपने सर के ऊपर का ये जो ताज पर सवाल उठाने पर खामोश रहेंगे तो ऐसे वाक़े हमारे मुआशरे में और भी आम होती जाएंगी और वो वक्त दूर नहीं होगा जब नफरत को नॉर्मलाइज किया जाएगा और ऐसे वाक़े और भी ज्यादा आम होती जाएंगी। पर्दा करने वाली लड़कियां किसी सल्तनत की नहीं बल्कि इस्लाम की शहजादियां कहलाती है। और मेरी प्यारे मुस्लिमा, आपको फख्र होना चाहिए कि आप हिजाब इख्तियार कर रही हैं और बखूबी कर रही हैं, क्योंकि आप और मैं ये बात जानते हैं कि हम खालिक के गुलामों को जवाब नहीं देते हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खालिक को जवाब देते हैं।